کردار سے مراد اخلاقی خوبیوں کا مجموعہ ہے جو کسی شخص کے طرز عمل اور اعمال کی وضاحت کرتی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ایمانداری، دیانتداری، رحم دلی، ہمدردی، ذمہ داری جیسی صفات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے کردار کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ تو ایک شخص کے کردار کی تشکیل ان کی پرورش، تجربات اور ماحول کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی عقائد اور اقدار سے ہوتی ہے۔ بہت سی ثقافتوں میں ایک مضبوط اور نیک کردار کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے اور اسے ذاتی ترقی اور ترقی کے ایک لازمی پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کیریکٹر بلڈنگ پر بہت زور دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کردار کی اہمیت اور مسلمان کی زندگی میں اس کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلامی کردار کی بنیادیں قرآن کے اصولوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر استوار ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد مسلمانوں کی روزمرہ زندگیوں میں رہنمائی کرنا اور انہیں ایک مضبوط اور نیک کردار بنانے میں مدد کرتا۔ اگر ہم سادگی سے دیکھیں تو اسلام میں کردار کی پہلی بنیاد توحید ہے۔ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اسلامی کردار کی بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا کس قدر مسلمانوں کی زندگی پر اثرات ڈالتا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں مقصد اور سمت کا مضبوط احساس پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ توحید ہے جو پوری زندگی پر حاوی نظر آتی ہے۔ اور دوسری بنیاد اخلاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ اسلام میں اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اسے اسلامی کردار کے ایک لازمی پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرنے سے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور کردار کی تیسری بنیاد تقویٰ یا خوف خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی موجودگی کا علم ہونا چاہیے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ تقویٰ اسلامی کردار کا ایک اہم عنصر ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو صحیح راستے پر رہنے اور گناہوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی سے آگاہ ہونے سے مسلمان اپنے اعمال کے لیے جواب دہی اور ذمہ داری کا مضبوط احساس پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور کردار کی چوتھی بنیاد صبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو مشکل اور مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہیے، اور صبر ایسی خوبی ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے اور چیلنجز پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے۔ صبر کرنے سے مسلمان لچک اور استقامت کا مضبوط احساس پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں کردار کی پانچویں بنیاد شکر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہاں وہ کتنی چھوٹی ہوں۔ شکر اسلامی کردار کی ایک اہم خصوصیت ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو دی گئی نعمتوں کی قدر کرنے اور حق کے احساس سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ شکر گزار ہونے سے مسلمان قناعت اور اطمینان کا مضبوط احساس پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور اسلامی کردار کی چھٹی بنیاد اخلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، احترام اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اخلاق اسلامی کردار کا ایک بنیادی پہلو ہے کیونکہ مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے میں مدد کرتا ہے۔
اور اعلیٰ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنے سے مسلمان سالمیت اور صداقت کا مضبوط احساس پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور کردار کی ساتویں بنیاد تواضع یا عاجزی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکبر اور غرور سے بچنا ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے، احساس برتری سے بچنا دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے میں مدد کرتا ہے۔ عاجز ہونے کی وجہ سے مسلمان دوسروں کے لیے ہمدردی کا مضبوط احساس پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں کردار کی بنیادیں قرآن حکیم کے اصولوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر استوار ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد مسلمانوں کی روزمرہ زندگیوں میں ان کی رہنمائی کرنا، انہیں ایک مضبوط اور نیک کردار بنانے میں مدد کرنا ہے۔ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگیوں میں ڈھالنے